and spirituality. He acted as a resource person at different intellectual, administrative and academic places like IMPA, Srinagar and UGC Academic Staff College, University of Kashmir. He has delivered a good number of lectures to different people, including professors, lecturers, IAS and KS officers on various important and burning themes for like administrative ethics, concept and categorization and categories of knowledge, Islam and modernity, reconciliation of science and knowledge in Islam, Islamic response to feminism, etc. so on and so forth. یہ ایک لمبا سا لسٹ ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, کہاں پڑھوں اور کہاں اینڈ کروں. تو حضرت ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہیں اور ہمارے مورل ایجوکیشن کونسل کے سرپرست بھی ہیں. اللہ تعالیٰ شانو نے ان سے بہت دین کا کام لیا, آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے لے. ہم نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے دل کی امی گہرائیوں سے گزارش کرتے ہیں وہ تشریف لائیں اور اپنے مواز حسنہ سے ہم سب کو نوازیں. ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب. السلام علیکم. بسم اللہ تعالیٰ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. میرا مزاج ہے میں کشمیری میں بات کرتا, لیکن اب آج کل میڈیا کا زمانہ ہے اور کشمیری میں ممکن ہے 10-20 آدمی سنیں گے اور اردو میں ہو سکتا ہے ٹنل سے باہر بھی لوگ سنیں گے, بلکہ پورا برصغیر اردو میں سنتا ہے, اس لیے اس سے فائدہ ہوگا. آپ کے سامنے میں بہت ہی نپتلے انداز میں کچھ مختصر بات عرض کروں گا, چونکہ جس عظیم تھیم کے حوالے سے یہ مجلس اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر میں منعقد ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کی نیت اور اس کی کوشش کے مطابق اجر دیتے ہیں, اور اگر کسی کی کوشش پہ کوئی رکاوٹ ہے پھر بھی نیتوں پر اللہ تعالیٰ اس کو نواز دے. ہم سب اپنی نیتیں درست کریں, ہم کیوں بیٹھے ہیں, کیوں یہاں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اخلاص عطا فرمائے, آپ کو بھی. اور یہ جو محنتیں ہو رہی ہیں ان کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس کے اثرات ہم دیکھیں دور تک. یہاں جو لوگ اس وادی میں, اس خطے میں, اس ملک کو آباد کرنے آئے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے نور سے اس کو منور کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے اس سرزمین کو متعارف کرایا, وہ لوگ گوشت پوست کے انسان تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, دکھ درد ان کا بھی ہوتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے علاقوں کو نہیں ملکوں کو ان کے پیچھے چلایا. اس کے پیچھے محنتیں تو ہوتی ہیں ظاہر میں, لیکن ان لوگوں نے اس ذات کے ساتھ تعلق جوڑا جو اپنے حکم کن سے سب کچھ کرتی ہے. جب کن فیکون والا اللہ ہی ان کے ساتھ ہو گیا پھر ہر کام آسان ہو گیا. اور اگر ہم کرنے بیٹھیں تو ساری دنیا مل کر ہم ایک پتے کو نہیں ہلا سکتے, نہیں ہلا سکتے. ہم اپنی سانس کا کنٹرول نہیں کر سکتے. اس وقت ہم سب کا دل دھڑک رہا ہے, کون اپنی طاقت سے اس دل کو دھڑکا رہا ہے؟ یہ اللہ چاہتا ہے تو سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو آدمی اپنا سب کام اپنے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, ایک کیا آیت ہے قرآن مجید کی. زندگی بھر کی پریشانی لے کر آدمی اللہ کے سامنے بیٹھے اور اس ایک آیت کا مراقبہ کرے, ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں سارے امور اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد, اسے تو اپنے بندوں پر نظر ہے, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں سارا مسئلہ اپنا اس کے سامنے ڈالتا ہوں, اب ہو جانے کام جانے, بس سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. چلیے, میں یہ تو نیتوں پر بات تھی. اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ میں کس چیز پر آپ کے سامنے بات کروں, چونکہ سیرت پاک
ہمارے بچوں نے کتاب پڑھی، اس کا ایگزام دے دیا، ٹیسٹ دے دیا، اس کا رزلٹ بھی آ گیا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ان کو ایک عزت اور سرفرازی اور حوصلہ افزائی سے نوازا جائے گا۔ میں پہلے ہی وہ سارا پروگرام سیرت کانٹیسٹ منعقد کرنے والے اپنے چھوٹے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں کو، اور جن والدین نے اپنے بچوں کے اس کے لیے ان کو تیار کیا، اور جن بچوں نے اس میں حصہ لے لیا، میں ان کو دنیا میں تو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے ان کو آخرت میں بھی مبارکبادی پیش کریں، یہ آخرت تک رہے، کیونکہ اجر تو ملتا ہے لیکن وہ آخرت کے میدان تک باقی رہے۔ اجر کے لیے یہ بہت ضروری ہے، عمل کیا اجر مل گیا، لیکن کبھی وہ اجر آخرت میں پہنچنے سے پہلے ضائع بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اب میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں کیا بات عرض کرنا چاہتا ہوں؟ ایک سوال یہ ہے کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں پڑھیں؟ یہ سوال ہے۔ پھر یہ کیوں کن کن کے لیے ہے، جس کو میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ مسلمان کیوں پڑھے، غیر مسلم کیوں پڑھے، متلاشی حق کیوں پڑھے، جو نہ مسلمان ہے، جو غیر مسلم ہے، جو نہ حق کا متلاشی ہے، لیکن زندگی میں چند سال کی زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، وہ سیرت کیوں پڑھے؟ تو میں 4 لوگوں کے لیے 4 باتیں عرض کروں گا اور ختم کروں گا۔ مسلمان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پڑھنا 2 چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکز ایمان ہے۔ جس طرح سے الیکٹرانز نیوکلس کے گرد گھومتے ہیں اور اس الیکٹران کی جو کشش ہے، انرجی ہے، وہی ان کو گھماتی ہے، اور جس طرح سے کائنات میں لے لیجئے سولر سسٹم کو، آج تک کی سائنس سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جس طرح سے سورج کی جو کشش، سینٹریپیٹل فورس، اس کا سینٹریفیوگل فورس، جس طرح سے وہ پلینٹس کو اپنے گرد گھما رہا ہے، جیسے آپ رسی کو سرے پر پتھر باندھیے اور اسے گھمائیے، جس طرح سے وہ رسی گھومتی اور 2 طاقتیں اس پر ایکٹ کرتی ہیں، یہ جو کائنات اس طرح سے گھومتی ہے سورج کے گرد، اسی طرح سے ہر مسلمان کا دل اور اس کا ایمان اور اس کا تعلق باللہ اور اس کی عبادتیں اور اس کی ساری اسلامی دینی تشخص ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتا ہے، وہ کشش، وہ تعلق اسے گھماتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ کلمے کے شروع میں تو ہے لا الہ اور آخر میں ہے محمد الرسول، لیکن ایمان کی ترتیب میں پہلے ہے محمد الرسول اللہ اور بعد میں ہے لا الہ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک صاحب کو دیکھا یہ کلمے کی ترتیب الٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بتائیے لا الہ الا اللہ کی جو دعوت جن کو دی گئی، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے، جنہوں نے قبول کیا انہوں نے کن کو پہلے قبول کیا پھر لا الہ الا اللہ کو قبول کیا؟ انہوں نے پہلے محمد رسول اللہ کو مانا، تب کہا جب آپ کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ۔ اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو ٹھکرایا انہوں نے پہلے محمد رسول اللہ کو ٹھکرایا پھر لا الہ الا اللہ کو ٹھکرایا۔ تو ایمان شروع ہوتا ہے محمد الرسول اللہ کی تصدیق سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں اس کی لٹرل ڈیفینیشن یہ ہے ایمان، کسی کی بات کو ماننا، اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے، اصطلاحی ڈیفینیشن، وہ ہے خبر رسول کو رسول کے اعتماد پر سچ ماننا۔ رسول نے فرمایا اللہ ہے، ایک ہے، تمہارا خالق ہے، جبریل میرے پاس آتا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ایک ہے، ثبوت یہ ہے کہ یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ، یہی ثبوت ہے اس کا۔
یہ ایمان ہے. اعتماد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. جب اعتماد کامل ہوتا ہے دین سے شکوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. علم کے راستے سے شکوک بھی آئیں گے. عشق و محبت شکوک کا خاتمہ کر دیتا ہے. وہ تعلق حضور سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان اس لیے پڑھتا ہے حضور کی زندگی کو. مسلمان طائف جاتا ہے تو رو رہا ہے. مسلمان ہر میدان میں اپنے نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. ہر ادا پہ جان دیتا ہے. اس لیے ہر 15ویں صدی کے مسلمان سے اس کا پیارا رسول 1500 سال پیچھے نہیں ہے. اس مسلمان کے 24 گھنٹے اس کے رسول برک سامنے ہوتے ہیں حضور. ان کی زندگی قیامت تک ہے. جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, میں نے قرآن نازل کیا, میں اس کی حفاظت کروں گا. اور قرآن کیا ہے سب سنیے, اس میں حفاظت میں چھپا کیا ہے, اس میں چھپا کیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, میں نے قرآن نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, میں اس کی حفاظت کروں گا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا تھی. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, میرے رسول تو قرآن تھے, جیتا جاگتا قرآن تھے. اب جب اللہ نے کہا میں قرآن کی حفاظت کروں گا, مطلب میں اپنے نبی کی حفاظت کروں گا اور اپنے نبی کی ہر سنت کی ادا کی حفاظت کروں گا. پتہ چلا کہ سنت رسول بھی محفوظ ہے اور کلام اللہ بھی. کلام اللہ کی حفاظت سے ہی پتہ چلا کہ سیرت رسول اللہ بھی محفوظ ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ, بات جاری رکھو, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے خوبصورت نمونہ ہے. کس میں حضور کی. اب اس کی ٹیکنیکل لفظ بولے نا, حضور کی سیرت میں آپ کے لیے کیا ہے, کس کے لیے, لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو اللہ اور آخرت کو چاہتا ہے یہ مومن ہے, یہ مومن کے لیے سیرت ہے. تو جب قرآن کہتا ہے کہ حضور کی سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے, تو قرآن کا یہ کہنا ہے کہ سیرت کو میں 100% تمہارے لیے موجود رکھوں گا. اسی لیے تو قرآن کی آیت کے صحیح معنی ہوں گے. اب دیکھیں کیا قرآن کوئی کنٹراڈکٹری بات کرے گا؟ اچھا کیا قرآن کوئی نعوذ باللہ میننگ لیس بات کرے گا؟ اگر کوئی مسلمان یہ کہے گا سیرت محفوظ نہیں ہے تو قرآن کی اس آیت پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں ساری سیرت کو تم مومنوں کے لیے مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے ایک ماڈل رکھوں گا سامنے, اور اگر سیرت سامنے ہوگی نہیں تو اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ تو پتہ چلا جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کو محفوظ کروں گا, یہ قرآن کی آیت ہے, میں قرآن کی حفاظت کروں گا, پتہ چلا اللہ یہ بھی کہتا ہے میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی, ہر سنت کی, ہر حدیث کی بھی حفاظت کروں گا. اب دیکھیں دو چیزیں ہیں جو لوگ میرے سامنے, میں ان کی نسبت سے بات کروں گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو بجلی چمکتی ہے آسمان میں تو اسے دو چیزیں نکلتی ہیں. ایک کیا نکلتی ہے؟ لائٹننگ, روشنی, اور ایک ساؤنڈ, آواز. حدیث میں یہ روشنی اور یہ آواز کیوں نکلتی ہے؟ فرشتہ اس پر کوڑا مارتا ہے, فرشتہ, اور سائنس کیا بولتی ہے؟ یہ آیونائزیشن ہو جاتی ہے وغیرہ, اور وہ کولیجن ان کا ہو جاتا ہے. اور جیسے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دنیا میں, تو جب پازیٹیو نیگیٹو یہ
چارجز ٹکراتی ہیں تو بجلی بھی نکلتی ہے، روشنی بھی نکلتی ہے، اور تو کیا کہے گا آج کا بچہ؟ آپ کیا کہیں گے بچے کو؟ یہ کنٹراڈکٹری ہے، سائنس اور دین کنٹراڈکٹری لگ رہا ہے لگ تو رہا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ ارے بھائی یہ سائنس اس مسلمانن پز تھاون ایمان، کم سے کم یہ درجس تام بچاو. مگر بچس رود اگر سائنس صحیح تو تیل ایمان اخ اندی تقلید اخ، then it's blind faith and we are not able to reconcile it, isn't it? نہ چھا کہ نہ. اب آپ کو ایک ایسے عالم کی بات بتاؤں گا جنہوں نے اس کو یوں حل کر دیا، ایسے حل کر دیا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو گزرے ہیں. اب چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک پرابلم ہوتی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آگے کا علم اس کے پاس، یہ مولوی ہے کہ ٹریڈیشنل لائن کا مولوی ہے، لیکن اس کا علم جو نکلا ہے وہ قرآن اور سنت سے نکلا ہے، اور سارے علم کی بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے. باقی تو سب اس علم کی تشریحات ہے، یہ پوری کائنات. یا من دلت علی وحدانیتہ آیاتہ وشہدت بربوبیتہ مسموعاتہ. اصل دلائل تو علم کے قرآن میں ہے اور اس کی گواہی پھر کائنات میں ہے. تو اگر سائنسی علوم متفق علیہ ہوں وہ صرف شواہد ہیں قرآن کے، علم تو وہیں پر ہے، وہ جسٹ وٹنس ہے. یو کین جسٹ ایکسپیرینس اینڈ آبزرو اٹ. اصل علوم تو وہ ہیں. اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے سمجھایا، میں اس کو بہت سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے فرمایا ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے صورت. صورت ہوتی ہے ہسٹوریکل، حقیقت ہوتی ہے بیونڈ ہسٹری. کچھ سمجھے آپ؟ بچہ کیسے بنتا ہے؟ آپ بتائیں گے زولوجی پڑھنے والوں کو ایمبریونک ڈیولپمنٹ. میری بات تھوڑی سی ڈائگریشن میں نے لے لیا، لیکن مجھے یہ مجبوری ہے، مجھے یہ بات کرنی ہے. جب آپ بچے کو بتائیں گے بچہ کیسے بنتا ہے کلاس میں، تو آپ زولوجی کے سارے میوٹک اور ڈیویژنز، ایمبریونک ڈیولپمنٹ اس کو پڑھائیں گے. یہ صورت ہے جس پر سائنس تحقیق کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے. لیکن ایک حدیث یہ کہتی ہے ابھی جو صورت بنتے ہیں، ان احدکم لیجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون مثل ذلک. اس طرح سے 40 دن وہ نطفہ ہوگا، 40 دن خون ہوگا، 40 دن گوشت ہوگا. یہ تو پروسیس ہے جو ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. فیرسل الیہ الملک، اس سے تو کوئی سائنس نہیں کہے گی. پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے 4 ماہ کے بعد. فیؤمر باربع کلمات، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی 4 ماہ کے بعد اس کے لیے لکھ دو. زندگی کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا. اب آگے کی حدیث ہے طویل، اس پر میں جاؤں گا نہیں. ایک چیز ہے اس کی حقیقت، ایک چیز ہے اس کی صورت. صورت پر تحقیق ہوتی ہے اور وہ سائنس بنتا ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ وحی سے بتاتا ہے. تو وحی اور صورت میں ٹکراؤ نہیں ہے. وہی ایک وہ چیز ہے جو اس کے پیچھے کا سبب ہے، جسے دنیا کی آنکھ دیکھتی. اور جتنا بعد میں دیکھیے، ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا تذکرہ بھی نہیں تھا. جب وجود میں آ گئے تو نام ہو گیا، شکل ہو گئی، اور تاریخ ہمارے بارے میں لکھی جانے لگی. ہمارا نام آیا کہ بھئی ایک آدمی تھا. لیکن اس سے پہلے جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے بارے میں کوئی کتاب لکھے گا؟ وہ عالم ارواح ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتا چلا کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب بچہ پیدا ہوا، اب سائنس آ گئی وجود میں ہماری، اب تاریخ آ گئی وجود میں ہماری. تو روح کا بدن کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں، عالم ارواح کا عالم ناسوت کے ساتھ کوئی کلیش نہیں. وہ اس سے پہلی والی چیز ہے، یہ اس کے بعد والی چیز ہے. تو جو سائنس بولتی ہے کہ یہ ٹکراؤ ہے چارجز کا، وہ جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ٹکراؤ چارجز کا ہوا کیسے؟ اس کے پیچھے حکم آیا اور ان کو دھکا دیا گیا. وہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ وحی نے بولا اور یہ آنکھ نے دیکھا. ٹھیک، پتا ہلا، میں نے کیا،
پتا ہل گیا, ہوا تو دیکھی کسی نے نہیں, لیکن پتے کا ہلنا سب دیکھتے ہیں. ایک بولتا ہے پتا ہل رہا ہے, ایک بولتا ہے پتے کو ہلایا جا رہا ہے. کون ہلا رہا ہے؟ ہوا ہلا رہی ہے, لیکن میں پھونکتا ہوں, یہ پھونک میری آگے والی ہوا کو کیا کرتی ہے؟ ٹرانسورس ویوز پیدا کرتی ہے. وہ آگے والی ہوا کو ہلاتی ہے, وہ ریپلز کرتی ہے ایٹماسفیئر میں پیدا, وہ آگے والی ہوا کو ہلاتی ہے اور وہ پتے کو ہلاتا ہے. کتنی ہوا کی لہریں ایک دوسرے کو ہلا رہی ہیں, آخر میں پتا ہل رہا ہے. ہم نے پتا دیکھا, لہریں دیکھی نہیں. وہی بتاتی ہے وہ جو ہم دیکھتے نہیں. اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں. تو مسلمان سیرت رسول کو جو پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات میں اہم بتاؤں گا آپ کے حوالے سے, آپ وہ لوگ وہ کتاب پڑھ لیں, ضرور بچے دیکھ لیں. اگر وہ نہ ملے اس طرح, ہو سکتا ہے وہ گوگل شریف پہ آپ کو نہ ملے, تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا, میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے. ڈیوائن ہینڈ ان ہسٹری, بتائیے ڈیوائن ہینڈ ان, یہ بہت لو, تاریخ میں خدا کا ہاتھ, تاریخ میں. آپ سیرت پڑھیں گے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا پڑھیں گے آپ؟ سیرت. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو پیچھے اللہ بنا رہا ہے. اس کو پیچھے اللہ بنا رہا ہے. جیسے قرآن کی آیتیں اللہ عرش سے نازل کر رہا ہے, ویسے اللہ حضور کی زندگی کو سنبھال رہا ہے. یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ قرآن کی پریزرویشن کی تاریخ پڑھیں گے. قرآن کو اللہ نے کیسے صورت میں محفوظ کر رہا ہے. پیچھے کیا ہے؟ جاؤ میں قرآن کی خود حفاظت کروں گا. اور ظاہر میں کیا ہوا؟ قرآن اترا حضور کے سینے مبارک میں, اللہ نے کہا میں یاد کر دوں گا یا رسول اللہ آپ کو, اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, میں آپ کو یاد کروں گا, میں آپ سے پڑھاؤں گا, آپ نہ فکر برے, آپ نہ پڑھتے رہے حضرت جبریل کے ساتھ, یہ میں محفوظ کر دوں گا. میرا اوپر سے منصوبہ ہے, آپ کے سینے مبارک میں یاد کروں گا, آپ کی زبان مبارک سے میں ادا کر رہا ہوں گا, اور ایسے جانثار صحابہ کو تیار کروں گا جو زندگیاں قربان کریں گے, اپنی اولاد قربان کریں گے, ان کا مستقبل جسے لوگ کہتے ہیں مستقبل, فیوچر, قربان کر دیں گے, قرآن کی حفاظت کریں گے. تاریخ نے دیکھا سب کچھ ہو گیا, بٹ ویئر از ڈیوائن ہینڈ بیہائنڈ اٹ. مجھے موقع نہیں, میں آپ کو وہ واقعات بتاتا کہ قرآن کی ہر آیت کے وجود میں جو سامنے ہے, اس کے پیچھے ڈیوائن ہینڈ کہاں تھا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا کیسے اسلام کی تاریخ خود لکھ رہا تھا, اللہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود لکھ رہا تھا. مسلمان سیرت کو اس لیے پڑھے, بات لمبی ہو جائے گی اور میں اس وقت دباؤ میں ہوں, اس لیے میں بہت جلدی بات کروں گا. مسلمان اس لیے پڑھے, متلاشی حق میں نے 4 بتائے, جلدی بتاؤں گا. جو آدمی کچھ بھی نہیں ہے, وہ چاہتا ہے میں حق حاصل, میں دیکھوں گا دنیا میں سچائی کہاں ہے, حق کہاں ہے, میں صحیح معلوم کر رہا ہوں. ایک سنسیئر آدمی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھئی یار میں نہ یہ مانتا ہوں, نہ یہ مانتا ہوں, نہ یہ مذہب مانتا ہوں, نہ باپ کا مذہب مانتا ہوں, مجھے بتا میں سچائی کا پرستار ہوں. آئی ایم اے سیکر آفٹر ٹروتھ. اس کو بھی سیرت پڑھنی چاہیے. جب وہ سچائی ڈھونڈتا ہے, دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی سیرت کو مانو یار, اس میں عقل وقل مت ڈالو, ٹھیک ہے. کچھ مسلمان ہیں جو عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے, مجھے زندگی سنوارنی ہے, مجھے مسلمان بننا ہے, میں سیرت رسول کے جانے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا, کیونکہ مجھے اللہ نے کہا نہیں بن سکتے تم مسلمان, تمہارے سامنے حضور ہوں تب مسلمان بن سکتے ہو, ورنہ نہیں بن سکتے ہو. اب ایک آدمی ہے کہ مجھے سچائی کیسے ملے, مجھے یہ مل جائے کہ سچ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا, آپ فرما دیجئے ان سے, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دنیا کی عقل کو اپیل کیا. اب دیکھیے قرآن کتنا ریشنل, پریگمیٹک, ریزنیبل اور آدمی کی نیچرل انڈرسٹینڈنگ کو اپیل کرتا ہے, آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہے. کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے قرآن میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہیے جو آپ کو نہیں مانتے ہیں, البتہ بڑے عاقل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ان سے کہیے بچپنا, جوانی, بڑھاپا, بیماری, خوشی, میرے نکاح, میرے بچے, میری بچیاں, سب تمہارے بیچ میں ہوا. تم میرے پڑوسی رہے, تمہارے سامنے میں گھر کا کام کرتا رہا, میرے بھی ابا کا اس سے پہلے انتقال ہوا, میرے سامنے میرے دادا کا, چچا کا انتقال ہوا, میں تب ننگے پیر اس تابوت کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا,
جب 8 سال کے بچے تھے حضور، مورخین نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا جنازہ لکھا تو لوگ لے رہے تھے، بچے کو کون نوٹس کرے، آپ ننگے پیر روتے روتے اس جنازے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اور اس سے پہلے جب جناب عبد المطلب آپ کے چچا، ان کا جب مجلس لگتی تھی دار الندوہ میں، وہ قریش کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ایک چیف ہوتا تھا قبیلے کا چیف، وہ بیٹھتا تھا اپنے تخت پر اور سارے لوگ عرب کے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ مشورہ کرنے، تو بڑا آدمی تھا تو وہ بڑے شان کے ساتھ انداز کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو ایک دفعہ تشریف نہیں لائے ہیں جناب عبد المطلب، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کے بچے ہیں، تو تشریف لائے سیدھے بچے، عرب کے سارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائے اور سامنے دادا جی کے تخت پر بیٹھ گئے، سب دیکھ رہے ہیں، بچہ بیٹھا باپ کے اس پر، تو دادا جان تشریف لائے، اب بچے کو دیکھا جگہ بند ہے، تو آپ نے فرمایا، ریمارک کیا، کہا اوہو میرے بیٹے کو اپنی عظمتوں کا پہلے ہی احساس ہے، یہ عظیم ہے اس لیے عظمت کی جگہ بیٹھا۔ تو مسلمان بچے کو غلط جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلمان بچے کو اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں اسے تہمت لگے، جہاں اس کی کوئی اس کے اوپر شک کی نظر ڈالے، جہاں اس کے باپ کی طرف انگلی اٹھے۔ کیوں؟ ہمارے حضور نے سمجھایا تم بہت عظیم ہو، اپنی عظمت کا خیال کرو، اپنے کو ذلیل نہ کرو، اپنے کو نیچے نہ لاؤ، اپنا مقام خود سمجھو میں کون ہوں۔ تو اس مقام کو پانے کے لیے اپنے حضور کی زندگی کو پڑھو، اور متلاشی سے کہا تمہارے پاس عقل نہیں، افلا تعقلون، عقل نہیں، آؤ عقل سے اس زندگی کو پڑھ لو، بے داغ زندگی کو پڑھ لو، اور نتیجہ خود تم کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کا اور غیر مسلم کو۔ ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں اور ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، اس ملک میں ڈفرنٹ فیتھس کے لوگ بستے ہیں، مختلف زبانوں، قوموں، رنگتوں اور عقیدوں کے لوگ بس رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائے تو غلط فہمیوں سے ہمارے بیچ میں بدامنی پھیلے گی۔ اب مسلمان سب سے زیادہ بدنام ہو گیا ہے، دور دور سے سب دیکھ رہے ہیں، اور فقرے سب کس رہے ہیں، اور بدنام سب کر رہے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے میری بھی بہت ساری غلطیاں ہو، ہم ساری دنیا کو یہ پکارتے ہیں اور بڑے درد بھرے دل سے یہ دعوت دیتے ہیں ساری انسانیت کو، مسلمان کو سمجھنے سے پہلے، اسلام کو سمجھنے سے پہلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بلا تعصب پڑھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس ذات کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ غیر مسلم اس لیے سیرت پڑھے، اور جسے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ صرف ایک پرامن اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو، دیکھو کامیاب اور حسین زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اچھا تم مسلمان بھی نہیں ہو، تم غیر مسلم بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، انسان تو ہو، تمہاری کوئی بیوی تو ہوگی، بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک بیوی جو کوئی مذہب نہیں جانتی وہ کیسے شوہر کو پسند کرتی ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لے، آپ اپنی گھر والیوں کے ساتھ کیسا مسئلہ کرتے تھے، دوست پڑھ لے، دوست کیسا ہو۔ دیکھیں آپ سب لوگ لڑکے، آج کل میں نے دیکھا سارے لڑکے کیا ہے اس کا نام، یو کین ون، اشتیاق صاحب کیا نام ہے اس کا، یو کین ون، شیو کھیرا کی کتاب سب لوگ پڑھتے ہیں کامیاب بننے کے لیے، یو کین ون۔ ابھی ایک کتاب اور پڑھ لیں، ڈونٹ بی سیڈ، ڈاکٹر عائز القرنی کی، یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب یو کین ون اتنی وہ ہوگی، مشہور ہوگی، شیو کھیرا نے کیا مثال، میں نے بھی پڑھی ہے وہ کتاب، کیا مثالیں اس میں دی گئی ہیں، ہر مذہب والا ان مثالوں کو دے سکتا ہے۔ آپ ایک کامیاب زندگی، اچھا آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل، نہیں پڑھی ہوگی، کچھ لوگوں نے پڑھی ہے، دکھائے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں، ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل، میں نے 1991 میں پڑھا ہے، I was a beardless chap those days، یہ کتاب ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل۔ اب ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل جب آپ پڑھیں گے، لوگ دیکھتے ہیں کس نے، اس کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں، اگر آپ کے کامیاب لوگوں پر، دلوں پر حکومت کرنا، لوگوں کو انفلوئنس کرنا، لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اور لوگوں کو اپنا قربان بنانا، اگر یہ کرنا ہونا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو۔ مسلمان تو صرف اسی چیز کے لیے نہیں پڑھے گا، میں اس کے لیے کہتا ہوں جو کچھ بھی نہیں جانتا، وہ اگر کامیاب اور اٹریکٹیو
اور انفلوئنسنگ اور امپیکٹ والی زندگی گزارنا چاہتا ہے پھر بھی حضور کی سیرت کو پڑھے. یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے جون سی قسم کا آدمی ہو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر کوئی چارہ. یہی دعوت ہے ساری انسانیت کو. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.